ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان کی زندگی میں کافی سہولیات پیدا ہو گئی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی سہولت انٹرنیٹ ہے۔ اس انٹرنیٹ کی بدولت ہم دنیا بھر سے خبر وصول کر سکتے ہیں، اور بھی کافی معلومات ہمیں انٹرنیٹ سے مل جاتی ہیں۔ لیکن ایک انٹرنیٹ کا استعمال تو صحیح حد تک ٹھیک ہے، مگر کچھ لوگ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ نہ صرف گھروں میں بلکہ موبائل فونوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ آج کل ہماری تمام جوان نسل کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ آئیے آپ کو انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک رئیس کی شادی بہت ہی حسین اور کاموں میں سے لڑکی سے ہو گئی، لیکن رئیس اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ رئیس کے نوکر نے ایک بزرگ کو اپنے رئیس کی حالت بتائی تو اس بزرگ نے اس کے نوکر کو رات دیکھنے کو کہا۔ رات کو جب رئیس کی بیوی کمرے میں گئی تو اس کا نوکر روشن دان سے دیکھنے لگا۔ بیوی جب ہی جیسے رئیس کے پاس گئی، نوکر کی تو چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اپنے مالک کی حالت دیکھ کر وہ بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے اچانک سے میری صحت مند اور ہٹے کٹے مالک کو کیا ہو گیا تھا کہ ان سے چلنا بھی دوپہر ہو گیا تھا۔ صبح جب وہ اپنے کمرے سے نکلتے تو ایسا لگتا جیسے ساری رات بہت سی محنت کی ہو اور سوئے بھی نہ ہو۔ میں نے کئی دفعہ مالک سے پوچھا کہ انہیں کوئی تکلیف یا پریشانی ہے، کیونکہ وہ اپنی ہر بات مجھ سے آسانی سے بانٹ لیا کرتے تھے، لیکن اب وہ ہر بار کہتے کہ کوئی نہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی نہ کوئی بات تو ضرور تھی جو ان کی حالت ہر صبح ہی خراب نظر آتی۔ میں مالک کے ساتھ اس وقت تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا۔ میرے ابا مالک کے ابا کے ملازم تھے، اور میں بھی انہی کے ساتھ گاؤں سے شہر چلا آیا تھا اور یہیں رہنے لگا تھا۔ میرے مالک باقر رضا اپنے ابا کی طرح تھے، اور میرے شہر آنے سے انہیں ایک دوست مل گیا تھا۔ مالک کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتے، وہ اپنے کھلونوں سے لے کر کتابوں تک ہر چیز میرے ساتھ بانٹتے، اور ہم ہر وقت ایک ساتھ رہتے۔ میں نے اپنے مالک کے درمیان کبھی بھی ملازم والا رشتہ محسوس نہیں کیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان اس قدر گہری دوستی تھی کہ ہم بنا کہے ایک دوسرے کی ہر بات جان لیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ہم دونوں ایک ساتھ ہی جوان ہوتے چلے گئے۔ میں اپنے مالک کا سب سے زیادہ وفادار ملازم تھا۔ میرا مالک بہت ہی سخت آدمی تھا، لیکن اس نے کہیں زیادہ دل کا وہ بہت اچھا انسان تھا۔ مالک مجھ پر حد سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اور میں بھی ہمیشہ ایک وفادار ملازم کا فرض نبھا رہا ہوں۔ مالک اور میرا رشتہ وقت کے ساتھ اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ ہم پکے ساتھی ہی بن گئے تھے۔ مجھے تو اپنے سگے بہن بھائی بھی یاد نہیں تھے۔ میں بہت ہی کام گاؤں جایا کرتا تھا۔ میرے لیے تو مالک ہی میرے بھائی تھے۔ میں نے کبھی ابا کے کام کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ کبھی کبھی میں کچھ دنوں کی چھٹیوں پر گاؤں جاتا تھا اور پھر جلد ہی مالک کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ مالک کے بعد میرا دل نہیں لگتا تھا۔ مالک کو ابھی میرے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے وہ مجھے ہی آوازیں دیا کرتے تھے۔ ان کے بڑے سے بنگلے میں میری حیثیت بہت خاص تھی۔ سارے ملازم بھی میرا حکم مانتے تھے، اور میں مالک کے کہنے پر چلتا تھا۔ ابا بوڑھے ہو گئے تھے، اس لیے وہ گاؤں واپس لوٹ گئے تھے، اور میں شہر میں رہ گیا تھا، جبکہ میرے مالک باقر رضا کے ماں باپ ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ ماں باپ کی اچانک موت نے میرے مالک کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا حال بھی مالک سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ میں نے ساری زندگی انہی لوگوں کے درمیان گھسا دی تھی، اور یہی لوگ میرے لیے میرے گھر والے تھے۔ بڑے مالک اور مالکن کے انتقال کے بعد میں اپنے اور مالک باقر کے ساتھ کسی طرح کی طرح رہنے لگا۔ اس بڑے سے بنگلے میں میرے مالک تنہا رہ گیا تھا۔ میں ان کی اس تنہائی کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہر وقت ان کے ارد گرد رہتا اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتا۔ مالک کے ماں باپ کی وفات پر ان کی خالہ دوسرے شہر سے آئی تھی، اور وہ جانے سے پہلے مالک سے اپنی بیٹی ہاجرہ کی شادی کروا کر چلی گئی تھی۔ ہاجرہ مالک کی اور باقر کی رشتہ دار بڑے مالک اور مالکن میں اپنی زندگی میں طے کر دیا تھا، لیکن وقت نے انہیں اتنی فرصت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھ پاتے۔ ہاجرہ بی بی سادگی سے دلہن بن کر گھر آ گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور حسین بھی تھی۔ ان کے آنے سے مالک کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ وہ بھی بی بی کے ساتھ بہت ہی اچھی زندگی گزارنے لگے۔ آمنہ بی بی ایک بہت ہی وفادار اور خدمت گزار عورت تھی، لیکن قسمت ان دونوں کے ساتھ بھی بے وفائی کر رہی تھی، اور ان کا ساتھ زیادہ عرصے تک نہ رہ سکا۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد ہاجرہ بی بی امید سے ہو گئی۔ مالک کی خوشی تو دیکھنے لائق تھی۔ اب جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو موت نے کسی بے رحم پرندے کی مانند مالکن اور ان کے بچے کو اپنا نشانہ بنا لیا۔
بچے کی پیدائش کے وقت اچانک ہی مالکن کی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے ان کا بچہ اور وہ خود موقع پر ہی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اپنی محبوب بیوی کو یوں اچانک انتقال نے جیسے باقر رضا کو بری طرح ختم کر دیا تھا۔ وہ اس قدر بچوں کی طرح رونے لگے تھے کہ ویسے بھی میرے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ مالک کے دکھ نے مجھے بھی بہت صدمہ پہنچایا تھا۔ میرا وہ مالک جو بچپن سے ہی میرے ساتھ بہت رحم کر رہا تھا، وقت نے اسے بہت بڑے زخم دیے تھے۔ میں کوشش کرتا کہ مالک کا دھیان بٹا سکوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دکھ کا مداوع کر پاتا۔ پہلے ماں باپ چلے گئے اور پھر بیوی اور بچے کی اچانک موت ہو گئی۔ میرے مالک کو ایسا لگا جیسے ان کی دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ مالک نے مکمل طور پر خاموشی کا لبادہ پہن لیا اور پہلے کی طرح ہنستے مسکراتے نہیں تھے۔ وہ یا ہی مجھ سے زیادہ باتیں کیا کرتے تھے، خاموشی سے اپنے کام کرتے رہتے اور رات گئے گھر لوٹ کر دیکھتے تو کمرے میں بند ہو جاتے۔ وہ زندگی کی طرح پوچھ کر گزار رہے تھے۔ وہ زندگی کو کسی بوجھ کی طرح اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ اپنے مالک کی ایسی حالت دیکھ کر میرا دل بری طرح دکھتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ اللہ نے انہیں بے پناہ دولت سے تو نوازا ہے، لیکن شاید ان کی قسمت میں خوشیاں بہت تھوڑی لکھی ہیں۔ ہر انسان ہی اپنے اندر کسی جنگ کا شکار ہوتا ہے۔ بظاہر مکمل نظر آنے والا ہر شخص اندر سے کہیں نہ کہیں ٹوٹا ہوا ضرور ہوتا ہے۔ مالک کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں ہر وقت اپنے مالک کی خوشی کی دعائیں مانگتا، انہوں نے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ جب بھی مالک گھر پر ہوتے تو میں ان کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن ان کا خاموش چہرہ اسی طرح بھی نہ ہوتا۔ مالک تو گھر میں رہنا بھی بہت کم کر چکے تھے، نہ جانے وہ سارا وقت کہاں پھرتے رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی وہ گھر ہوتے تو مالک کی سب پرانی تصویریں دیکھتے اور ان سب سے باتیں کرتے رہتے تھے، جیسے مالکن بھی آج ان کے ساتھ موجود ہوں۔ وہ مالک کے دل میں کیا قصور تھا اس کی جان پہچان کر رہے تھے۔ وہ اپنی تکلیف کسی بھی جان پر مالک کے نام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مالک کے دل میں کیا تھا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ اپنی تکلیف کسی سے بھی بیان نہیں کرتے تھے۔ میں نے مالک کو کبھی شکوہ شکایت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر حال میں صبر کرتے تھے، اور جس قدر تنہائی کی اذیت وہ جھیل رہے تھے، وہ اذیت انسان کو ذہنی طور پر ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری ذہنی طور پر ختم کر کے نہ رکھ دے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے مالک ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں۔ وہ نیند کی گولیاں استعمال کرنے لگے تھے، اس کے بغیر تو انہیں نیند ہی نہیں آتی تھی۔ لیکن ایک دن میری انتہا نہ رہی حیرت کی، جب اچانک ہی مالک ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں داخل ہوئے اور مجھے آواز دے کر کہنے لگے، شکور دیکھو، میں تمہارے لیے مالکن لے آیا ہوں۔ تم چاہتے تھے نا دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کروں، اسی لیے میں نے شادی کر لی ہے۔ مالک کے لہجے میں خوشی کی کھنک تھی جو میں نے بہت عرصے کے بعد محسوس کی تھی، لیکن میں مالکن کے نام پر چونک گیا تھا۔ حیرت سے میں نے مالک کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ یہ چہرہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ کم عمر خوبصورت لڑکی عمر میں بھی زیادہ چھوٹی تھی اور خاموشی سے مالک کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ میں نے فوراً ہی نہیں مالکن کو سلام کیا۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ اچانک ہی مالک کی زندگی میں یہ لڑکی کہاں سے آ گئی۔ مالک کا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا اور مالکن کا انتقال ہو چکا تھا۔ مالکن کے انتقال کے پاس بہت سے دوست چھٹ گئے تھے۔ میں تو ہمیشہ سے مالک کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا، مگر میں نے اس طرح لڑکی کو آج تک نہیں دیکھا تھا۔ لیکن میں تو آج ایک نوکر ہی اس سے ان کی یہ بات پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ مالک کے چہرے پر خوشی تھی۔ مجھے تو خوشی ہو کر دیا تھا، اور میں نے دل سے امید لگائی تھی کہ میں کسی کو خوش آمدید نہ۔ مالک کے چہرے کی خوشی مجھے بھی خوش کر رہی تھی۔ میں نے دل سے نہیں مالکن کو خوش آمدید کہا تھا۔ میری نئی مالکن کا نام مطیبہ تھا اور وہ بہت زیادہ شوخ چنچل طبیعت کی مالک تھی۔ اس کی عمر ہی ایسی تھی جہاں لڑکیاں شوخ ہوا کرتی ہیں، اور میری یہ سوچ خوش ہو گئی تھی کہ وہ اپنی شوخ اور چنچل طبیعت کی وجہ سے مالک کو بھی دکھ بھری زندگی سے باہر نکال لے گی۔ گہری نظروں سے گھر کو دیکھ رہی تھی وہ، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے آج تک اتنا عالیشان گھر نہیں دیکھا۔ وہ پوری طرح گھوم گھوم کر گھر دیکھ رہی تھی۔ وہ مالک کی اس حالت سے محفوظ ہو رہی تھی۔ مالک کی آنکھیں ایک دفعہ پھر روشن ہو گئی تھی اور گھر کے بے جان و در و دیوار جیسے ان میں جان آ گئی تھی۔ مطیبہ مالکن اکیلے میں ہی بہت خوب رونق لگایا کرتی تھی۔ سارا دن گھر میں یہاں سے وہاں گھومتی رہتی اور چل کود کرتی رہتی۔ وہ مجھ پر حکم چلاتی، مجھ سے طرح طرح کے کھانے بنواتی۔ کبھی کبھی وہ میوہ جات کے حلوے تو کبھی گرم دودھ جلیبی تھی۔ کھانے کی بہت خوش شوقین تھی۔ وہ مالک کو کبھی بھی کھانے کا کہتی، لیکن مالک ہمیشہ اقتدار سے کھانے کے لیے کہتے۔ مالکن کے اشاروں پر دوڑ دوڑ کر کام کرتا میں۔ جب سے مالک کی شادی ہوئی تھی
اور مالکن کو لائے تھے۔ وہ دفتر سے بھی جلدی لوٹ کر آنے لگے تھے، زیادہ تر وقت مالکن کے ساتھ گزارتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان بہت محبت تھی۔ مالکن ہر رات کسی نئی دلہن کی طرح تیار ہو کر باورچی خانے میں آتی ہیں، مجھ سے باداموں والا دودھ تیار کروا کر لے جاتی ہیں۔ مالکن تیار ہو کر سچ دھج کر ہر رات ہی حیران رہ جاتا، کیونکہ ان کی شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے اور وہ ابھی تک نئی دلہن کی طرح سجتی سنورتی تھی۔ پہلی بیوی کو تو میں نے ہمیشہ ہی سادگی میں دیکھا تھا۔ گزرے کچھ دنوں میں مجھے اس بات کا یقین بہت اچھی طرح ہو گیا تھا کہ میں مالکن کسی غریب گھرانے سے آئی ہیں، اور اس کے ساتھ اتنا بڑا گھر اور دھن دولت، سب کچھ بالکل نیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر بھی وہ بہت خوش ہوتی، مالک نے سے بھی نئی نئی فرمائشیں کرتی، سب کچھ بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ مالک کے چہرے پر بھی خوشی نظر آنے لگی تھی، لیکن ایک بات جو میں دیکھ رہا تھا وہ بہت ہی عجیب تھی کہ مجھے اپنے مالک پن کمزور لگنے لگے تھے۔ ان 2 مہینوں میں وہ پوری طرح ڈھل چکے تھے۔ مجھے لگا شاید مجھے وہم ہو گیا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں مجھے سمجھ آ گیا کہ مجھے وہم نہیں ہوا۔ مالک سچ میں ہی دن بدن کمزور ہو رہے تھے۔ وہ اپنے دفتر سے بھی چھٹیاں کرنے لگے تھے، جبکہ اس سے پہلے بڑی مشکل سے بھی بیماری میں وہ 2 سے 1 چھٹی کرتے تھے۔ مالک نے کبھی اپنے کام کی چھٹی نہیں کی تھی۔ ان کا سانس پھولنے لگا تھا اور ان کے لیے تو چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تھوڑا سا چلتے تو ہانپنے لگتے اور تھک ہار کر واپس اپنے کندھے بستر پر جان لیٹتے، جبکہ میں ان کا پوری طرح خیال رکھ رہا تھا، اور نئی مالکن بھی مالک کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ مالک کا میرے سامنے ہی طاقتور چیزیں پابندی سے کھلاتی، میں دودھ میں میوہ جات ڈال کر پلاتی، لیکن مالک کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، لیکن بہت ہی زیادہ فکر مند نظر آنے لگی۔ مجھے بھی مالک کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ میرے مالک کے ساتھ ایک جسم بہت اچھا رشتہ تھا، اور میں مالک ہوں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت عرصے بعد تو مالک کی زندگی میں خوشیاں لوٹ کر آئی تھی، لیکن نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی کی نظر ان کی خوشیوں کو کھا گئی ہے۔ مالکن نے کئی دفعہ مالک کو ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا، لیکن مالک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ابھی جوان اور تندرست ہیں، انہیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ مالکن کے لاکھ اصرار پر بھی مالک راضی نہ ہوئے۔ ان کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا، اس لیے مالکن بھی ان کے آگے چپ ہو گئی۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں کئی دفعہ پوچھنے پر بھی مالک نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ اسی لیے ایک دن میں نے مالکن کے کچھ کاموں کے لیے بنگلے سے نکلا تو میں نے اپنے ایک بزرگ سے ملنے کے لیے چلا گیا، جو بہت ہی نیک تھے۔ میں نے بزرگ کو اپنے ملک مالک کا حال بتایا، ان سے مالک کے لیے مخصوصی طور پر دعا کرنے کے لیے کہا، تو وہ کہنے لگے کہ رات کو اپنے مالک کے کمرے میں دیکھنا جب تمہاری مالکن مالک کے ساتھ ہو۔ پہلے تو مجھے بزرگ کی بات سمجھ نہ آئی، اور پھر جب سمجھ آئی تو میں حیران ہو گیا کہ میں رات کو اپنے مالکن کو ان کے کمرے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ تو بات بہت ہی آداب کے خلاف ہے۔ لیکن بزرگ کہنے لگے کہ اگر تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب چاہیے تو تمہیں رات کو اپنے مالکن کو دیکھنا ہی ہوگا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے مالک کی صحت اور زندگی زیادہ عزیز ہے، اس لیے میں ان کی خاطر ضرور رات کو ان کے کمرے میں دیکھوں گا۔ نہ جانے بزرگ مجھے کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ مالک کے کمرے کا پچھلا حصہ باغ کی طرف تھا، جہاں اوپر کی طرف کمرے کا ایک روشن دان اور کھلتا تھا۔ میں روشن دان پر چڑھ گیا، اور جیسے ہی مالکن کمرے میں آئی تو معمول کے مطابق وہ سجی سوری ہوئی تھی۔ وہ مالک کے بستر کے پاس پہنچی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا اور کمرے کے اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اپنی بصارت پہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ سارا منظر دیکھ کر میں حقیقت جان گیا تھا اور واپس اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اگلی صبح مالک کی حالت خراب بہت تھی۔ وہ بہت مشکل سے ناشتے کی ٹیبل تک آئے تھے۔ مالکن نے فوراً گرم گرم دودھ کا گلاس مالک کے آگے رکھا۔ میں خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ رات والا منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتا اور میں خوف سے جھڑجھڑا جاتا۔ اپنے مالک کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں کیسے مالک کو بتاتا کہ میں نے ان کے کمرے کا منظر رات کو چھپ کر دیکھا ہے۔ مالکن ہمیشہ کی طرح چاق و چوبند تھی اور مالک سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ مالک بہت بجے بجے سے ان کی طبیعت کافی خراب محسوس ہو رہی تھی اور وہ بہت مشکل سے دفتر کے لیے نکلے تھے۔ میں اپنے آپ کام کرتا رہا۔ روز کی طرح جب مالک کاموں سے باہر نکلا تو سیدھا بزرگ کے پاس گیا۔ مجھے دیکھتے ہی صرف مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل گئے نا؟ میں نے سر جھکا کر ہاں میں جواب دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارے مالک کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آؤ۔ اس نے کہا کہ آپ ہی میری مدد کر کے مجھے بتائیں کہ میں اپنے مالک کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ بس ایک رات اپنے مالک کی جگہ مجھے کمرے میں بٹھا دو، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مالک کے کمرے میں بزرگ کو پہنچا دوں۔ مالک کو مجھ پر بہت زیادہ اعتبار ہے، اور جب انہیں اس بات کا پتہ چلے گا تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے مالک کو اس مشکل سے نجات دلانا چاہتا تھا، اسی لیے رات میں مالک کو پہلے ان کی دوا دے دی، اور اس سے پہلے کہ مالکن ان کے بادام کا دودھ پلا کر
कमरे में लेके जाती। मैंने बुजुर्ग को पिछले रास्ते से मालिक के कमरे में पहुंचा दिया और मालिक को अपने सर्वेंट क्वार्टर में ले आया। दिल पूरी तरह धड़क रहा था। मैं अच्छे की नीयत से ये सब कर रहा था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मेरे मालिक इस अमल पर किस तरह का रद्द-ए-अमल करेंगे। मुझे खौफ भी मौजूद था कि कहीं मालिक मुझे गलत ना समझ बैठें। वो बहुत ही गहरी नींद में थे। मैंने उन्हें अपने क्वार्टर में छोड़ दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिए। वापस रोशनदान की तरफ चला आया। मैं देखना चाहता था कि बुज़ुर्ग किस तरह मेरे मालिक को इस मुश्किल से आज़ादी दिलवाएँगे। जब किसी मालिक कमरे में वो दाखिल हुए, तो वो मालिक की जगह बुज़ुर्ग को कमरे में देखकर हैरान रह गई और गुस्से से पूछने लगी कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा कि मैं अल्लाह का एक बंदे को मुसीबत से निकालने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि तूने उसे एक अजियत भरी जिंदगी में डाल दिया है। तू जानती है जो कुछ तू कर रही है वो फितरत के खिलाफ है और इसी वजह से तेरा शौहर बहुत ही मुश्किल में है, लेकिन तुझे फिर भी इसकी हालत पर रहम नहीं आता। तेरी खातिर सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रहा है। मालकर गुस्से से कहने लगी कि ये मेरा और मेरे शौहर का जाती मामला है। वो मुझे मुतमईन करने में हमेशा ही नाकाम रहता है, इसलिए मजबूरन मुझे उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है। शादी की पहली रात से लेकर आज तक कभी मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी। मैंने उसे हर तरह की दवाइयां खिलाकर देख ली, न जाने कितने इंजेक्शन भी लगा दिए हैं, लेकिन वो फिर भी मुझे कभी सुकून नहीं दे पाया। उसने मुझे इसके साथ सारी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। बुज़ुर्ग उससे कह रहे थे कि तुमने इस तरह की दवाई खिलाकर उसे इंजेक्शन लगाए हैं। इसकी वजह से वो सीधा-साधा इंसान मौत के दहाने पर पहुँच गया है। इलाज की ज़रूरत इसे नहीं बल्कि तुम्हें है, क्योंकि तुम्हारी नफ़्सानी ख्वाहिशात हद से ज़्यादा हैं, जो एक आम इंसान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। बेहतर है ये कि तुम अपना इलाज करवाओ, ना कि अपने शौहर का। अगर तुम्हारे शौहर को कुछ भी हुआ, तो तुम सीधा-सीधा जेल की सलाखों के पीछे जाओगी। मालकिन बुजुर्ग की बात सुनकर घबरा गई थी। ये तो उसके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बुजुर्ग मालकिन को काफ़ी देर समझाते रहे। वो कम उम्र थी, उस दिन बाकी बातों को समझ नहीं सकी थी। इसकी नफ़साती ख्वाहिशात शायद एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा थी, जिसकी हवा बुरी तरह से मालकिन के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। बुजुर्ग मालकिन को काफ़ी देर समझाए और फिर वो कम उम्र थी, उस दिन बातों को समझ नहीं सकी थी ना। तो शायद एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा थी, जिनको पूरा करने के लिए वो मालिक को तरह-तरह की दवाइयाँ दे रही थी। स्टार्ट में मालिक के कमरे में देखा, मालकिन भी वो मालिक को इंजेक्शन लगाने के बाद उनके साथ ज़बरदस्ती कर रही थी, जबकि मालिक उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनसे पनाह माँग रहे थे कि ऐसा ना करो। मालिक की हालत ऐसी थी जिसने इन्हें किसी भी दिल का दौरा पड़ सकता है। शायद दवाओं ने इनके दिल को बहुत कमज़ोर कर दिया था। अगर वो अपनी मर्दानगी की कमज़ोरी वाली बात किसी को कह भी नहीं सकते थे कि वो अपनी बीवी को खुश करने में नाकाम थे। बुज़ुर्ग मालकिन को छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने मुझसे हिदायत दी थी कि मालिक को इनसे मिलवाने ज़रूर लेकर जाऊँ। बुज़ुर्ग ने मालकिन को बहुत ज़्यादा डरा दिया था कि इसके इलाज में बहुत ज़ोर दिया था। मालकिन अगले ही दिन अपना इलाज करवाने लगी थी। मैं मालिक को बुज़ुर्ग के पास ले गया। उन्होंने मालिक को ये भी बात समझाई कि हद से ज़्यादा नफ़सानी ख्वाहिशात का होना इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। मालकिन बहुत कम उम्र से ही इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करती आ रही थी और इसी वजह से ज़्यादा जज़्बात से बेकाबू हो गई थी। मालकिन एक नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज करवाना शुरू कर चुकी थी, जबकि मालिक भी अपनी सेहत को ठीक करने के लिए डॉक्टर से राब्ता कर चुके थे। कुछ ही महीनों में वो दोनों एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आए थे। मालकिन उम्मीद से थी और मालिक दोबारा से सेहतमंद होकर अपने आने वाले बच्चे का इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ़ थे। आजकल के दौर में हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है, जिसमें वो दुनिया भर की तमाम चीज़ों को बआसानी देख सकता है। लेकिन जब ऐसी चीज़ का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो कम उम्र लड़के-लड़कियाँ नफ़सानी ख्वाहिशात का शिकार हो जाते हैं। ये चीज़ें इंसान को इस हद तक मुतासिर करती हैं कि इसकी नफ़सानी ख्वाहिशात लामहदूद हो जाती हैं और वो अपने आप को तस्कीन पहुँचाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल भी शुरू कर देता है, जैसा कि मेरी नई मालकिन मुतीबा ने किया। सही वक्त पर मालिकन का इलाज शुरू हो गया और मालिक को किसी बड़ी मुसीबत का शिकार होने से बचा लिया गया। अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर नज़र रखना आज के दौर की सबसे अहम ज़िम्मेदारी है। बढ़ते हुए रेप केसेज़ शायद इसी वजह से हैं कि हमारे मुआशरे में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से नफ़सानी हिजान बढ़ता जा रहा है।